بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ خط جب آپ کو ملے گا تو میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی۔ میری داستان عبرت آپ ضرور دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ میرا ماضی بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، بہن بھائیوں کی محبت، 2 وقت کی عزت سے روٹی۔ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا تذکرہ کروں جو میرے دامن زندگی میں نہ تھی۔ کس خوشی کا شکوہ کروں جس سے مجھے میرے رب نے محروم کیا ہو۔ مگر میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں بھٹکتی چلی گئی۔ ایک 0 میٹر گاڑی، خوبصورت بنگلہ، ہینڈسم شوہر کا خواب، وہ کون سی لڑکی ہے جو نہیں دیکھتی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ امیر لڑکیوں سے دوستی میری ترجیح تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے ان لڑکیوں کے بھائی اور کزن تک سے مراسم پیدا کر لیے۔ تابش یسرا کا کزن تھا۔ پہلی دفعہ میں نے یونیورسٹی میں یسرا کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے اپنی گفتگو، ثانیہ مر مٹی ہو نا تم تابش پر، یہ ہے ہی اتنا سمارٹ کہ لڑکیاں جان دیتی ہیں۔ اپنے پاپا کی جائیداد، بزنس کا اکیلا مالک، اپنے خاندان کا ہونہار چشم و چراغ، مجھے واپس لینے آئے گا تو میں تم کو تابش سے ملوا دوں گی۔ تابش سے ملاقات کیا ہوئی، میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی۔ تابش میرے خوابوں کی حسین تعبیر تھا۔ زندگی حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ آپ دن یونیورسٹی میں کم اور باہر زیادہ گزرتا تھا۔ میری ان سرگرمیوں کو میری سہیلی کنزا نے بہت جلد ہی بانٹ لیا۔ ثانیہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے تجاہل عارفانہ کے ساتھ کہا۔ یہ یسرا کے کزن کے ساتھ تمہارا کب سے چکر چل رہا ہے؟ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو اور میری ایک نصیحت کان کھول کر سن لو۔ تم اپنے بابا جان کا اعتبار ہو، اپنی ماں کا مان ہو، اپنے بہن بھائیوں کی محبت ہو۔ اگر تم نے ان کو دھوکہ دیا تو یاد رکھنا یہ دھوکہ بہت جلد تمہارے پاس لوٹ آئے گا۔ کنزا مجھے لیکچر مت دو، میں کم از کم تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور زندگی خوشحال بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ ویسے بھی میری زندگی مجھے جینے کا حق ہے۔ میری اس 2 ٹوک گفتگو کے بعد آئندہ کبھی بھی کنزا نے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ 2 ماہ کے مختصر ترین عرصہ میں مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تابش ہی کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ مجھے زندگی گزارنا سکھایا تھا ان 2 مہینوں میں تابش نے۔ اور پھر فروری ویلنٹائن ڈے پر وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا، مجھے سونے کی ایک انگوٹھی دی۔ میں تو اس رنگ کو دیکھ کر ہی خوشی سے نہال ہو گئی۔ تابش اتنی قیمتی رنگ، مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے شایان شان کچھ نہ لا سکی۔ ارے تم بھی نہ۔ ثانیہ میرا تو سب سے بڑا گفٹ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسا گفٹ جسے میں دیکھ کر جیتا ہوں، اور اگر یہ نظر نہ آئے تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ تم نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے پھولوں میں خوشبو نہ ہو، باغ میں ہریالی نہ ہو، اور جسم میں روح نہ ہو۔ تابش کے یہ جملے مجھے ہوا میں اڑا رہے تھے، اور پھر اس دن قدم نہیں رکے۔ اب میں چاہتی تھی تابش اپنے والدین کو میرا رشتہ لینے کے لیے جلد از جلد میرے گھر بھیجے، لیکن تابش مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ میں نے یسرا سے تذکرہ کیا، لیکن یسرا مسکرا کر رہ گئی۔
اگلے دن میں نے یسرا سے کہا تابش نہ کال پک کر رہا ہے نہ ہی میسج کا جواب دے رہا ہے، پلیز مجھے اس کے گھر لے چلو۔ یسرا نے مجھ سے کہا ثانیہ تابش کو بھول جاؤ، بس تمہارا اس کا ساتھ یہیں تک تھا۔ تابش نہ تو تم سے ملنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ تمہیں پسند کرتا ہے، کیسے بھول جاؤں؟ یسرا یہ ناممکن ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے تقریباً چیختے اور روتے ہوئے کہا۔ آرٹس لابی میں بیٹھی دیگر لڑکیاں بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئیں۔ سوری ثانیہ، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، یہ راہ تم نے خود چنی تھی، اس کا نفع و نقصان بھی تمہارا ہے۔ تابش جیسے نوجوان بس چند دن کے لیے کھیلتے ہیں تم جیسی گڑیوں سے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو نئی گڑیا مل جاتی ہے۔ یسرا یہ کہہ کر چلی گئی۔ میری سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کنزا میرے قریب آئی اور میں کنزا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کنزا، تم نے سچ کہا تھا، میں نے اپنے شفیق ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا، اپنے بہن بھائیوں کے مان کو توڑا تھا۔ یہ دھوکہ مرتا نہیں ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے، اور اب یہ پلٹ کر واپس آ گیا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ افاقہ ہوا اور میں پھر سے اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی، لیکن پھر آخری سیمیسٹر میں میرے اوپر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے کنزا نے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ ویڈیو اس بھول کی تھی جو ہوٹل میں مجھ سے ہوئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے وہ سائٹ گھر جا کر دیکھی تو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہوٹل، آئس پارلر اور کیفے وغیرہ کی ایسی ویڈیو کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو ہوٹل اور آئس پارلر، کیفے وغیرہ کے مالکان نے خفیہ کیمروں سے بنائی تھی۔ میں حیران تھی، یہ لوگ ان ویڈیوز کو بھاری قیمت پر باہر ممالک میں فروخت کرتے ہیں۔ اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اب جینا بہت مشکل ہے۔ سر پلیز، آپ کی بھی بہن ہوگی، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ کو ان کا واسطہ بچا لیجئے، قوم کی بیٹیوں کو، ان نادان لڑکیوں کو سمجھا دیجئے جو میری طرح نادانی کا شکار ہوتی ہیں، اللہ اور رسول کی حدود کو توڑتی ہیں۔ ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو میرا ہوا۔ آپ بچا لیجئے ان بولی بالی لڑکیوں کو، ان کی زندگی کو جہنم بنانے سے۔ میری عبرت کی داستان آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے، میری عبرت کی داستان آپ چھاپ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ آئیے ثانیہ کے اس خط کو ہر لڑکی تک پہنچا دیں تاکہ آئندہ پھر کوئی ثانیہ اس منحوس اور سماج دشمن تہوار کی بینٹ نہ چڑھے۔ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یہ پیغام قوم کی ہر بیٹی تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے، آمین۔